قرآن کیا کہتا ہے؟ اصل تو سب سے پہلے نمبر پر ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھنا چاہیے تھا کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ قرآن کے پیغام کی بات دور، قرآن کیا کہتا ہے اس بات کو دور، قرآن پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کئی دن گزر جاتے ہیں قرآن کھولتے نہیں ہیں، نہ قرآن کھولنے کا شوق ہے۔ جب قرآن ہم سے نہیں کھلتا ہے تو ہمارے بچے سے قرآن کیا کھولے گا؟ ہم امید لگا کر بیٹھے کہ یہ بچہ قرآن کھولے گا۔ جب ہم سے قرآن نہیں کھلتا ہے تو بچے سے قرآن کیا کھولے گا؟ ہم جب بگڑتے جا رہے ہیں تو بچہ بھی ہمارے سے ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم سے دیکھ کر بگڑ رہا ہے، کسی اور کو دیکھ کر نہیں بگڑ رہا ہے۔ ہم قرآن کھولنے کے لیے تیار، نہ قرآن دیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی ایسا فرد ملتا ہو کہ جو قرآن کھول کر پڑھیں اور قرآن کو جذبے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو جذبے کے ساتھ پڑھتا ہو، بچہ قریب بیٹھ کر یہ کہتا ہو ابو کتنا پیارا کلام پڑھتے ہو، آپ مجھے قرآن دلا کر دیجئے، میں بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہیں بھی تو شوق ہو قرآن کھولنے کا، قرآن دیکھنے کا، اور قرآن کا جذبہ پیدا ہو۔ آج تو بچے کو وحشت ہو رہی ہے قرآن سے، دوڑنا اس لیے وحشت ہو رہی ہے کہ باپ کو شوق نہیں تو بچے کو کیا شوق ہوگا؟ بچہ کہاں سے سیکھے گا قرآن کو؟ نہ وہ جذبہ ہے نہ وہ شوق ہے۔ نیت اس بات کی کرو کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن کو سمجھیں گے بھی انشاءاللہ۔ آپ کے پاس امام ہے، قدر کر لو۔ وہ دن یاد دیکھ رہے ہیں کہ مسجدیں بند کر دی جائے اور اس کے بعد امام بھی ہمیں نہ ملے، قرآن سکھانے والا تمہیں میسر نہیں ہوگا اس دن یاد رکھنا۔ اس سے پہلے کہ قدر کرو، ہمارے علاقے میں امام ہیں، ہمارے علاقے میں علماء ہیں، آپ ان کے قریب جائیے اور ان سے جا کر کہیے حضرت آپ قریب ہیں، حضرت اللہ نے آپ کو قرآن پڑھنے والا بنایا، حضرت آپ کو اللہ نے قرآن آپ کے سینے میں اتارا ہے، حضرت ہمیں بھی تو قرآن پڑھا دیجئے، ہم قرآن آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف بچوں کے امام نہیں ہے، بچوں کے استاذ نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے امام ہیں۔ ہم ان کے قریب جائیے، ان کے پیر کو پکڑیے اور حضرت سے کہیے، جا کر کہیے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ سے علوم سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے بڑے ہیں، ہم قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، آگے تو بڑھیے، ہمیں قرآن سکھائیے، ہمیں قرآن پڑھا دیجیے۔ آج تو قرآن پڑھانے کے لیے اور چیزوں کے لیے صرف ہم نے بچوں کو رکھا ہے کہ صرف بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، بچوں کو کتابیں پڑھائیں گے اور ہمیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو بڑے ہو چکے، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ اور صحابہ کو دیکھو، صحابہ کا حال یہ ہے، بڑی عمر، بڑے عمر ہو چکی، کتنی عمر ہو چکی تھی ان کی۔ عبداللہ ابن عمر کو دیکھو، عمر ابن خطاب کو دیکھو، ابو بکر صدیق کو دیکھو، بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کس کے قدموں کے قریب بیٹھے ہیں؟ آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھے اور کیا سیکھ رہے ہیں؟ قرآن سیکھ رہے ہیں، کلام اللہ کو سیکھ رہے ہیں، اللہ کے کلام کو سیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کلام اللہ کو پڑھا دیجئے، قرآن پڑھا دیجئے۔ اور محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہے اور صحابہ شاگرد ہیں اور قریب بیٹھ کر قرآن سیکھ رہے ہیں۔ ادب کا حال تو دیکھو، محبت کا عالم تو دیکھو، پیار کا عالم تو دیکھو۔ ادب سے صحابہ یوں بیٹھے ہیں، ابو بکر ادب سے بیٹھے، عمر ادب سے بیٹھے ہیں، عثمان ادب سے بیٹھے ہیں، علی ادب سے بیٹھے ہیں، بڑے صحابہ ادب سے بیٹھے ہیں۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ کیا ضرورت ہے انہیں اتنے قریب آ کر بیٹھنے کی؟ ضرورت کیا ہے؟ کیا ان کے پاس کام نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس تجارت نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس چیزیں نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس عورتیں نہیں تھے؟ کیا گھر وہ چلا نہیں سکتے تھے؟ کیا وہ تجارت نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، وہ آگے بڑھے اور محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں اپنی زندگی کو بنانا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، ہماری زندگی کو بدل دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کا مسلمان کل قیامت کے دن کیا ہمارے محمد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے سکتا ہے؟ کیا اس وقت ہمیں وقت ملے گا قرآن پڑھنے کا؟ جب محمد سوال پوچھیں گے، پیارے آقا سوال پوچھیں گے، پیارے مدنی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھیں گے، اس کے بعد ہمیں قرآن کا وقت ملے۔ اس لیے نیت اس بات کی کرو کہ ہمارے علاقے میں امام ہیں، مولوی ہیں، علماء ہیں، ان کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے حضرت ہمیں قرآن سکھا دیجئے۔ اس بات کی ہم ایک ساتھ نیت کریں انشاءاللہ۔